میری انگلش کی ٹیچر نا میری مدر کہتی تھی مسز باسط آپ کا بیٹا. جب میتھ کی ٹیچر کہتی تھی مسز باسط آپ کا بیٹا. تو میں نے یہ نوٹس کیا کہ دیر آر مور ویز ٹو سکسیڈ دین جسٹ بینگ ان اے بک ورم. ٹیچرز میرے جو تھے کافی سارے ایسے ملے جنہوں نے مجھے بتایا کہ جیسے یو آر ناٹ دا 2+2 is 4 guy, you are the 2+2 is 5. میں نے بہت سارے ایسے شوز کیے تھے جنہوں نے ہمیں ایز اے پیمنٹ سب وے کھلایا. بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ آپ کو پک اینڈ ڈراپ دے دیں گے, فوٹوگرافی دے دیں گے, پیسے کوئی نہیں ہے. اسٹڈیز اور اسکلس کی بات ہے کہ آج کا جو یونیورسٹی گریجویٹ ہے نا, وہ جو باہر نکلتا ہے یونیورسٹی سے اس کے پیر کیچڑ میں ہوتے ہیں لیکن اس کی نظر آسمان پہ ہوتی ہے. جہاں اس چیز نے, جہاں اس فون نے, جہاں اس ٹیکنالوجی نے آپ کی لائف کو بہت ساری چیزوں میں آسان کیا, وہاں بہت سارے ایسے اسپیکٹس ہیں جن کو بہت مشکل کر دیا. ہمیں اب آگے اسٹریس ہو رہا ہے, میرے اب آگے بال گرنا اسٹارٹ ہوا, بٹ اب کی جنریشن اٹ از گوئنگ تھرو اے لاٹ. جسٹ بی ایزی آن یور سیلف. السلام علیکم جی, امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. ہر کسی کی زندگی کی اپنی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے اور ہم لوگ اسی طرح سے دوسروں کی کہانیاں جاننے کی کوشش کریں گے. مختلف شعبہ کے لوگوں کی مختلف کہانیاں ہوتی ہیں, ان کی اسٹرگلنگ جو ہے وہ زندگی کی مختلف اسٹوریز ہوتی ہیں. آج ہم بات کریں گے کانٹینٹ کریشن کی, کہ ایک کانٹینٹ کریٹر کو اپنی اپنی لائف میں کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور لیٹس ڈگ ڈیپ انٹو اٹ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک کانٹینٹ کریٹر, ایک وائس اوور آرٹسٹ اور ایک ہوسٹ, اینڈ مور اوور میرے سب سے اچھے دوست جاذب شیخ. Thank you so کیسا ہے جگر؟ الحمدللہ بہترین. ویلکم ٹو دا پوڈکاسٹ. Thank you so much. خیریت سے؟ I'm so excited to be here. تھینک یو. First of all, let it off my chest. I'll let it off my chest کہ میں ہمیشہ جو ہے وہ ہوسٹ سیٹ میں رہا ہوں. For the first time, very first time in my on-screen career, میں گیسٹ سیٹ میں ہوں. تو How does it feel actually? Actually, it makes me feel kind of vulnerable. You know, I'm more open to like a target right now. So just nervous. اتنی بڑی سیلیبریٹی کے سامنے میں بیٹھا ہوں. بیفور دا شو جب میں تیرے سے بات کر رہا تھا تو مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ تو کافی نروس ہو رہا ہے اس وقت. Really? Okay, don't overdo it. یہ بھی صحیح ہے یار. چلو, how's it going? Alhamdulillah. You know it more than anybody. How is it going and how was it going and how it's going to be. Chalo, that's good. Yeah. So before we dig deep into the content creation business, let's talk about your past life. How's your childhood? کہاں سے basically belong کرتے ہو, and tell us your credentials, man. All right. So first up, میری جو پیدائش ہوئی تو ملتان میں ہوئی تھی. ملتان مین کینٹ میں ہم رہتے تھے, ایک اپر مڈل کلاس میں. I was brought up. اور میری جو فیملی تھی ہے, they are entirely different of who I am. Entirely different. I mean, میرے گھر میں جو میں بات کر رہا ہوں گا نا, میرا نہیں خیال کہ کوئی اور سن بھی رہا ہوگا کہ یار یہ تو جو ہے نا کچھ دوسری دنیا کی باتیں کرتا. تو from the very beginning I had ideas that were out of the box. Okay, out of the box is an understatement. I tore the box up. I was always that kid جو کہ was always the rebellious one. Rotten egg? The wayward child, the black sheep of the family. آپ ایسے کہہ لیں آپ. The rotten egg. The rotten egg of the basket. تو میرا جو childhood تھا is very different from where I grew up. میرے جو تھے وہ, میں جو بچے باتیں کر رہے ہوتے تھے آپس میں, اٹ واز یوزلی میرا جو تھا وہ اس سے کچھ اور ہی ہوتا تھا, ڈفرینٹ ہوتا تھا. سارے بچے ایک طرف بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہیں, آئی بی اسکیچنگ ان مائی بک, آئی بی رائٹنگ اے پوم اباؤٹ سم تھنگ. لائک آئی ہیڈ ٹو بی ایکسپریسو بٹ آئی ہیڈ نو بڈی ہو وڈ لسن ٹو می. تو آئی پین اٹ ڈاؤن. دیٹ از ہاؤ مائی کانٹینٹ کریشن اسٹارٹیڈ بیسیکلی. Right in the childhood. Yes, right in the childhood. میں بتا دوں کہ every content creator, be it a content writer, a voice over artist, a video host, he is an artist. And you know کہ you cannot create an artist. You're either born one or you're not. صحیح ہے. تو back then تب سے جو ہے نا وہ ایک آرٹ کا جو کیڑا ہوتا ہے نا وہ شروع سے تھا. So that was it. اسکول میں بھی I didn't have much friends. I usually hung out with girls کیونکہ they were more listeners, you know. لڑکے جو ہوتے تھے ان کے پاس اپنا بہت کچھ ہوتا تھا. ہمارے کلاس روم میں کیا ہوتا تھا, روز ہوتی تھیں, ادھر لڑکے بیٹھتے تھے, اس سب لڑکیاں بیٹھتی. لڑکیاں کم ہوتی تھیں, جو لیٹ آتا تھا نا اس کو ایز اے پنشمنٹ لڑکیوں کے ساتھ بٹھا دیتے تھے. تو مجھے ایک دو دفعہ پنشمنٹ ملی تو میں نے کہا یار یہاں تو دنیا ہی ڈفرینٹ ہے. یہ تو باتیں بھی سنتی ہیں, لنچ بھی کراتی ہیں, ہوم ورک بھی کر کے دے دیتی ہیں, اینڈ دے آر ایزی آن دی آئیز ٹو. میں نے کہا اٹس ون ون فار می مین. تو یا بگ ون فار می. تو آئی ریئلائز کہ ویمن میک گڈ کمپنی.
تو تب سے ویسے بھی آئی نیور ہیڈ اے لاٹ آف فرینڈس, یو نو دیٹ, کہ ایون اف آئی ایم ٹاکنگ ٹو لائک 16 پیپل دیٹ بی دی ون جو کہ ایکچولی اپریہینڈ کر رہا ہوگا کہ میں ایکچولی کہنا کیا چاہ رہا ہوں. تو دیٹ واز مائی چائلڈہڈ. ویسے میں نے جب سے تیرے ساتھ دوستی ہوئی ہے میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ ناٹ ایوری ون کین انڈرسٹینڈ یو پراپرلی وٹ آر یو ایگزیکٹلی, کیونکہ آفس میں اکثر جب تیرا کوئی پڑھا ہوتا ہے نا تو وہ زیادہ تر مس کمیونیکیشن ہی ہوتی ہے کہ یار تو ایکچولی کیا کہہ رہا ہے اور اگلا سمجھ کیا رہا ہے. ہم جیسے لوگوں کو نا لوگ کہتے ہیں پاگل, یہ تو پاگل ہے. ہاں آرٹسٹک بندے کو سارے یہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیا بولتے ہیں, وہ ریٹاٹولی مووی کا جو ایک ڈائلاگ ہے, ناٹ ایوری ون کین بیکم اے گریٹ آرٹسٹ بٹ اے گریٹ آرٹسٹ کین فرام اینی ویئر. ایگزیکٹلی. تو اب بات اس طرح ہے کہ آپ جب کسی سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ جس لیول پہ سوچ رہے ہوتے ہو وہ بیچارہ اس لیول تک آ ہی نہیں پا رہا ہوتا کہ یار یہ بندہ بکواس کر کیا رہا ہے ایکچولی. اور جب آپ ہیومن نیچر ہے, جب اس کو سمجھ نہیں پاتا نا تو وہ ایز این آفینس لے لیتا ہے کہ اچھا یو کالڈ می بزی ایڈیٹ. بزی ایڈیٹ کا مطلب ہے کہ محنت تو کر رہا ہے لیکن ان دا رانگ ڈائریکشن, لیکن اس نے اس ورڈ کو جو ہے نا ایز این آفینس لے لیا اینڈ اٹ بیکیمز اے بگ گیپ. جہاں گیپ آتا ہے وہاں پہ یو نو کانفلکٹ از دیئر. پلیٹو نے کہا تھا نا کہ ایز لانگ ایز دیر آر مین دیر ول بی وارس. تو لازمی نہیں ہے کہ وہ ورلڈ وار ہو یا آپ کسی بیٹل فیلڈ پہ لڑ رہے ہو. آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بھی, لائک ایون دا بیسٹ آف فرینڈز آئی ہیو سین دیم فائٹنگ اوور نتھنگ, over a plate of biryani sometimes or a Lahori joke. Okay, we're not going there. Okay. Were you a class clown? نہیں, I would never perform on stage when I was in school. I was always the shy kid. میں ہمیشہ اینڈ میں کارنر میں بیٹھا تھا. I was actually bullied. Back bencher? Yeah, but not the type جو ہم کالج میں بیک بینچز بنے تھے. That is a different class. School والی تھی, I was a shy kid. Okay. You know, who would just ایک انفیریٹی کمپلیکس تھا شروع سے بیکاز آف مائی ٹیتھ. میرے گھر میں بھی ایوری بڈی واز جسٹ ٹیز می ود دا نیمز اینڈ اسٹف. اسکول میں بھی اسی طرح تھا کہ 4th کلاس تک نا آئی واز بلیڈ. Okay. After 4th grade I became a bully for some time. You know, you became a bully? Yes. Okay. I was so sick and tired of being bullied that one day a guy hit me and I smacked him back. اچھا. اور اس دن میں نے ریئلائز کیا کہ یار یہ دنیا نا ٹھڈوں کی ہے. بے شک. ٹھیک ہے, کھانے بھی پڑتے ہیں اور کھلانے بھی پڑتے ہیں, رائٹ. تو میں نے دیکھ لیا کہ میں آئی واز اے ویری اسکنی کڈ گروئنگ اپ. آئی ایم اسٹل ناٹ یو نو لائک مین مائی سائز. آئی ایم ٹال بٹ آئی ایم ویری لین بلٹ. تو میں نے یہ کہ آئی ہیڈ لانگ آرمس, میرے پاس ریچ کا ایڈوانٹیج تھا. میں 2-4 کو رکھی نا, باقی سارے جو تھے نا دے ور لائک کہ نہیں یار یہ. اچھا, وہ رکھنے والا جو ہے نا یہ ریسنٹلی بھی ایک وقوع ہوا تھا. آئی تھنک وی شوڈ گو دیئر. No, we should. Now that you have brought it up, we should. In the ring. Yes. So we should be there. Okay. Let's talk about it. No, I don't want to talk about it. At the beginning, I don't want to offend some people. All right. Some particular people, you know. Yes, they'd go cry to their mommy. Senior most. Okay. After the school then? Right after school, جیسے میں نے اسکول ختم کیا تو I was never good at maths. I sucked at maths. کیوں؟ I still do. اچھا, یہ کیا ہے اس کا مطلب؟ موسٹلی میں نے اسٹوڈنٹس کو یہ دیکھا, I myself was worst one at the math. But you good at English, right? I don't know. المیہ جب کسی کو اندھا بناتے ہیں نا تو اس کی جو سننے کی شکتی ہوتی ہے نا اس کو تیز کر دیتے ہیں. تو یو گیٹ کمپنسیٹڈ ایٹ سم پوائنٹ. جن کی انگریزی اچھی ہوتی ہے وہ باقی سب. اچھا, لیٹ می ٹیل یو اے اسٹوری اباؤٹ پی ٹی ایم میٹنگ. کہ میری مدر جب بھی جاتی تھی نا تو میری انگلش کی ٹیچر نا وہ میری مدر کو کہتی تھی مسز باسط آپ کا بیٹا. اور جب میتھ کی ٹیچر کہتی تھی مسز باسط آپ کا بیٹا. تو یو نو same thing but different tone, the picture changes. تو جتنے بھی ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جو آؤٹ آف دا باکس سوچ رہے ہوتے ہیں, we don't go well with laws and formulas and stuff and maths is all about that. تو which is why I was never good. اچھا, after 4th میں نے جو ہے نا وہ جو بلی کرنے کے بعد جو تھوڑا سا کانفیڈینس بوسٹ آیا نا, تو I realized I am good with the jab, I am blessed with the jab and I am good at the mic too. Okay. I realized like کافی پہلے جو ہے نا I started doing debates and speeches and I actually secured many prizes in that. تو میں نے یہ نوٹس کیا کہ there are more ways to succeed than just being you know a bookworm. ٹھیک ہے. تو میں جو تھا نا میری روز لڑائی ہوا کرتی تھی کسی نہ کسی کے ساتھ, ڈفرینس اوپینین. کسی نہ کسی کے ساتھ, میری ٹیچر کے ساتھ ہو جاتی تھی کیونکہ I would never shy away from a question جو باقی سب کے لیے ٹیبو تھا. But you never pick a fight, did you?
Not now. Okay. Not now. Not That, now. Yeah, that time was When you long were a gone. bully, when you were a bully, then I you was a become bully for a another- very short. That was just a confidence boost that I needed. I realized I don't have to exert force. Why do you have to fight to boost your confidence? I mean, You is it don't- really necessary? No, or is no, that- not at all, not at all. But in some cases, when you've been, so pushed down, जब आपको कोई जोर से दबाता है ना, you spring up, and when that lava erupts, तो ہاں یہ اسٹوری ہے ویسے. یہ جو بندہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے نا, پھر وہ ایٹ دی اینڈ جتنے زیادہ فیلنگس کو آپ دبائیں گے وہ اتنی زیادہ ابھرتی ہیں. یہ بات تو ہے ویسے. تو وہ جو فیلنگز اکٹھی ہوئی تھی نا, they just came out. اور جب تک وہ لاوا ٹھنڈا نہیں ہوا تب تک I was a bully. But then I realized کہ جو کانفیڈنس ہے نا, it comes from within. میرے کچھ ٹیچرز میرے جو تھے, کافی سارے ایسے ملے جنہوں نے مجھے بتایا کہ جیسے you are not the 2+2 is 4 guy. You are the 2+2 is 5. Not everybody would get it, but you will make it big. Just be yourself. Okay. That's how I just... Perfect and interesting as well. When did you get your first job? Okay, first job. Last I heard کہ تو نے وائس اوور کہہ رہا ہوں, ریڈیو میں بھی تو نے کام کیا تھا ایز این انٹرن. How was the experience? Tell us about the radio job. Yeah, radio job it wasn't a job actually. It was my obsession. My father, he's an influential man. Okay. So in Multan. He looks like yeah, he looks badass. Yeah, he does. تو انہوں نے کیا کیا, he pulled a few strings, اور انہوں نے ایک RJ تھے اس وقت کے, انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ہے, اس کو چانس دیتے ہیں. تو انہوں نے جب میرا آڈیشن لیا تو میں اپنی ماتر بھاشا انگریزی میں شروع ہو گیا. انہوں نے کہا پتر اے سرے کی ریڈیو ہے, کیا کریں دا پیئیں یار, کوئی حال ہے تیرا, اللہ دا بندہ بن, انگریز نہ بن. I was like, this is not the place for me. تو کتنا عرصہ کیا تھا وہ انٹرنشپ؟ I'm getting there. تو کیا ہوا کہ I was working for a firm, میرے پھوپھا کی تھی, تو انہوں نے مجھے بھیجا کسی اور کام کے لیے تھا. ریڈیو پاکستان was one of their clients. میں وہاں پہ گیا تھا. اچھا. وہاں پہ میں نے وہاں ایک آرجی ہوتی تھیں تو I was good with women. تو میں نے ان کے ساتھ مطلب وہ ہوئی, تو she realized کہ this kid has some potential. اچھا, یہ میں بتا دوں کہ آپ میں جتنا بھی کانفیڈنس ہو نا, until unless somebody realizes it, تب تک آپ کو وہ پش نہیں ملتا. ابھی میری جو کرنٹ somebody or yourself, آپ تو اپنے آپ میں بلیو کرتے ہو, لیکن جو پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے نا, دیٹ آلویز کمز فرام سیکنڈ پرسن, آلویز. کیونکہ آپ خود کیا کریں گے, آپ ڈیبیٹس گلی میں کھڑے ہو کے کریں گے نہیں. آپ اسکول میں جب تک ہیں تب تک کر رہے ہیں, کالج میں جب تک ہیں تب تک کر رہے ہیں. پلیٹ فارم تو وہی لوگ دے رہے ہیں نا. تو ود کانفیڈینس اینڈ اسکل یو نیڈ اے پلیٹ فارم ٹو شو کیس اٹ. ایسے ہی. اگر آپ کے پاس ایک اچھا کیمرہ ہے, آپ سارا دن شوٹ کرتے ہیں, لیکن آپ اس کو یوٹیوب پہ, کہیں پہ, انسٹاگرام پہ, واٹس ایور دا پلیٹ فارم, آپ اس کو اپلوڈ نہیں کر رہے. یہ وجہ ہے کہ یہ جو آرٹسٹک مائنڈ ہوتے ہیں, یہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں یا کریٹیو لوگ ہوتے ہیں, ان کو اسی وجہ سے زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, بیکاز دے ڈونٹ فائنڈ کوائٹ اپروپریٹ پلیٹ فارم. پہلی بات کہ ان کو پلیٹ فارم نہیں ملتا, دوسرا وہ لوگ نہیں ملتے, تیسرا اگر لوگ مل بھی جائیں نا تو ہم لوگوں کی جو پرسویزنگ پاور ہوتی ہے نا, اٹس ویری ڈفرینٹ فرام نارمل پیپل. ہمیں گھومن گیریاں نہیں کرنی آتی. جو بات ہے نا اس طرح ہے, ہم یہ کر سکتے ہیں, آپ کو اچھا لگے تب بھی, نہ لگیں تب بھی. یو وانٹ ٹو کیپ اس گڈ, یو ڈونٹ لیٹ اس نو. ٹھیک ہے. کارپوریٹ ورلڈ, پھر آپ انٹرٹینمنٹ, شوبز, ماڈلنگ, کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں, وہاں پہ یو ہیو ٹو میک کمپرومائزز. ایسا ہی. تو اب وی ور ٹاکنگ اباؤٹ مائی فرسٹ جاب. تو وہاں ملتان میں ایک میڈیا ایجنسی تھی, تو ان کے پاس میں گیا. میرے ایک چاچو تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ چلا جا اور کام سیکھ, پھر ہم تجھے ایک بزنس اسٹیبلش کر دیں گے اپنا. صحیح ہے. I was there. تو وہاں پہ میں چھوٹے موٹے جابس کرتا تھا, میموز لکھ دینا, تھوڑا سا ریٹن کانٹینٹ بنا دینا, سنس انگریزی واز گڈ. تو وہاں پہ ان کا ایک ایونٹ آیا, ماڈلنگ شو تھا. تو وہاں اندر شہزاد صاحب ہوتے تھے, انہوں نے مجھے کہا اوے ادھر آؤ. میں کہ جی ماڈلنگ کرو گے, اوے ادھر آؤ, ماڈلنگ کرو گے, کیوں نہیں کریں گے, کیمرے کے سامنے رہنے کا تو شوق ہی بڑا. ایئر ٹو ایئر اسمائل مین, وہ ہیتھ لیجر والی اسکارز والی اسمائل ہے. I was like ہاں شور, کیوں نہیں کریں گے. ہو گیا. تو وہاں سے جو ہے میں ایونٹ مینجمنٹ میں آیا. میں فیشن شوز کو آرگنائز بھی کرتا تھا, میں اس میں ریمپ بھی کر لیتا تھا لگے ہاتھ. یس, ابھی ہم ملتان میں تھے تب تک. وہاں سے دیٹ واز ویئر آئی اسٹارٹیڈ یو نو بینگ ریکگنائزڈ بائی پیپل. Then some things happened in the modeling field that I realized it wasn't for me. What happened?
Tell us about everything. यार, come on. Okay. Casting couch alert. अच्छा, this is अब मैं मेरा It's PG-13, so yeah, it should be PG-18 as long as we are here. हुआ क्या कि I told you I grew up being very skinny, but I started going to the gym. तो abs तो मेरा बाय प्रोडक्ट था, वो तो आपको पता है skinny लड़कों के निकल ही आते हैं. I had very good abs. Okay. तो मैं जब ड्रेसिंग रूम में चेंज कर रहा था ना कुर्ता, मुझे ब्राइडल वेयर के मिल जाते थे क्योंकि मैं लंबा था, तो कुर्ते शुर्ते ना सूट कर जाते थे. इस वक्त तक कितना अर्सा हो गया था मॉडलिंग करते हुए? तकरीबन 1.5 हो गया था मुझे. हाँ, मैंने बहुत सारे ऐसे शोज़ किए थे जिन्होंने हमें एज अ पेमेंट सबवे खिलाया. बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि आपको पिक एंड ड्रॉप दे देंगे, फोटोग्राफी दे देंगे, पैसे कोई नहीं है. मुल्तान में एक उरूज आया था. अच्छा, मैं I was about to ask you कि they pay good or not? No, not really. Apparently they're not. Okay. No. Go ahead. अगर आप एक स्ट्रगलिंग मिडिल क्लास फैमिली से हैं ना and you want to make a career out of it, it's very hard for you, very hard. Okay. अब तो आपके पास टिकटॉक है, हर दूसरा बंदा मॉडल बना हुआ है, राइट? पहले तब इतना ज़्यादा आपके पास सिर्फ फेसबुक होता था घूम फिर के. ऐसे ही. ठीक है. तो बहुत सारे लड़के ऐसे थे, they didn't look like models, they didn't have a height for it, they didn't have the body for it. Okay. They had nothing like a model, but they were just struggling कि किस तरह मॉडल बन जाए. अच्छा. क्यों? Because of the glam. Yeah, मॉडल बन जाए. तो getting back to the casting couch, हुआ इस तरह कि मैं वहाँ पे ड्रेसिंग रूम में, मैं रैम्प से नीचे उतरा, मैंने अपना कुर्ता शुर्ता उतारा, मैंने उसको हैंग किया. तो एक लड़का मेरे पास आया, कहता कि वो सर आपको बुला रहे हैं. Okay. तो मैंने कहा अगर ये ड्रेसिंग रूम में खड़ा हुआ बंदा तो डेफिनेटली ही समथिंग. अच्छा. मैं उनके पास गया, मैंने सलाम दुआ की. तो ही वॉज अ मिडल एज्ड गाय इन हिज लेट 30s. ही लुक्ड वेरी वेल एजुकेटेड एंड स्टफ. Okay. इट वाज लाइक प्रोफेशनल मॉडल बनोगे? Why not? जी मालिक, जहाँ इतना खर्चा हो गया वहाँ ये चिप्स ले ही लेते हैं. तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हाँ कल एक काम करो, मैं इस होटल में ठहरा हूँ, आई एम बेसिकली फ्रॉम लाहौर, वहाँ तुम आ जाना, मैं तुम्हारा प्रोफेशनल शूट करूँगा. ठीक है. मैं घर आया, मैं आ गया, तकिए पे जब लेटा ना, मैंने कहा जी तो भाई अली ज़फ़र बन जाएगा. अच्छा. एकदम से मुझे ख्याल आया कि यार एक जब भी आप कोई शूट करते हैं ना उसका एक थीम होता है, either it's casual or bridal or whatever. तो मैंने ब्राइडल के अलावा कुछ किया नहीं था, तो आई वाज अ बिट नर्वस. मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा सर मुझे ये बताएं कि शूट का थीम क्या है, बियर्ड किस तरह सेट करवानी है, हेयर स्टाइल कैसा होगा एंड ऑल दैट. You have to prepare accordingly. Yeah. Okay. तो he said कि डोंट वरी अबाउट इट जाज़ेब. गॉड. अच्छा. हाँ, डोंट वरी अबाउट इट. एक काम करो तुम, जस्ट ब्रिंग योर अंडरवेयर, आई विल जस्ट body paint you. Bring your underwear. Yeah, bring your underwear. That's all. Okay. I'm gonna body paint you and I'm gonna shoot you, boudoir style. Okay. And that is when I realized ke okay, this is heading in the wrong direction, man. Is this a way to target someone ke yaar just bring your underwear on? It's not like a target. Nobody forces you. Okay. ये एक ऐसी कम्युनिटी है. What's with the body paint? ये क्या, is it really exist कि body paint होता है या नहीं? I mean ठीक है, एक बंदा एग्री कर रहा है इस चीज़ के लिए, तो body paint होता है या painting is another thing? नहीं, प्रॉपर शूट्स होते हैं. आप इस वक्त इंस्टाग्राम पे जाओ ना, तो आप उसके एक्सप्लोर फीड में जाके एक बेयर का हैशटैग डाल दो ना. इन पाकिस्तान. हाँ, in Pakistan too, man. This I'm talking about Multan, like third world country के third world city में. मुल्तान जहाँ पे, और उस वक्त का मुल्तान, it had nothing of the sorts. अच्छा, 10-15 साल पहले की बात है. इतना बुढ़ा नहीं हूँ मैं. So anyhow, I realized कि I am not going there. You the were direction 20s or yeah, I was 22 I guess. 22. Okay. Yeah. चिकना बच्चा. Exactly. Right? बादाम. I know the terms ना वहाँ पे. तो that is when I realized कि यार ये जो है अब, अच्छा उसके बाद से ना मुझे शूट्स मिलने कम हो गए, क्योंकि वहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ इतना ज़्यादा है कि अगर कोई बंदा कह देना कि ही इज़ नॉट अ गुड मॉडल, यू कैन नॉट से नो टू समबडी. और वहाँ लड़कियों से ज़्यादा लड़के एक्सप्लॉइट होते हैं. Oh really? यहाँ इस्लामाबाद में एक हैं, मैं क्या उनका नाम नहीं लूँगा, उन साहब की वाइफ जो है ना, उनके लिए लड़के लेके जाती हैं आफ्टर पार्टी में जो रैंप से उतरते हैं. एंड आई शिट यू नॉट मैन, यू कैन नॉट सर्वाइव इन दैट सोसाइटी, इन दैट कम्युनिटी इफ यू आर नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज. आपको वन वे और द अदर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. You have to break all the barriers. और मैं आपको बताऊं कि जब आप रैंप से चल के जाते हैं और जाके रैंप पे खड़े होते हैं ना, और सामने से जब वो ब्लिंग आती है, दैट इज़ वेयर यू डिसाइड कि इज़ इट वर्थ इट.
اور ناٹ. یہاں سے واپس جانا ہے یا یہیں پہ رہنا؟ یہیں پہ رہنا ہے. آپ اگر کسی ویل آف فیملی سے ہیں کہ آپ اپنی باڈی ایزیلی مینٹین کر سکتے ہیں, آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ کو جاب چھوڑ کے نہیں جانا, آپ کے پیرنٹس اتنے لبرل ہیں کہ دے آر گڈ ود دیٹ. میں تو گھر آتا تو میری ٹیڑھی ٹیڑھی نظروں سے میری ماں مجھے 3 دن دیکھتی رہتی تھی کہ یو آر ناٹ. وہ انسان خود کو کیسے شیشے میں دیکھے گا یار. ایگزیکٹلی. اس کے بعد بھی میں نے ماڈلنگ شوز کیے, بٹ آئی نیور گاٹ دا ہائپ, کیونکہ کیونکہ دیکھیں آپ جتنے مرضی بڑے اسٹار بن جائیں, دا مومنٹ یو کم بیک ہوم اینڈ یو لک یور سیلف ان دا میرر, اور وہ جو اندر سے جو آپ کو دیٹ لعنت آتی ہے نا, یہ a man with a life conscience, being a man with a life conscience is a very difficult thing to do. ہاں بالکل, جب بندہ خود کا جو ہے وہ انالیسس کر رہا ہو. ایگزیکٹلی. If you are the sort of person who would go fuck around women, drink, do anything he wants and sleep soundly, it's okay, it's your call. میں یہاں پہ کوئی جو ہے نا وہ نہیں کروں گا کہ برا ہے یا اچھا ہے. اگر آپ کو ضمیر مطمئن ہے نا, do that. ضمیر مطمئن نہیں ہوتا, آئی تھنک ضمیر مر جاتا ہے اس کے بعد. whatever you call it. لیکن اگر آپ کو خیال آ رہا ہے نا کہ یار جیسے this is getting out of hand, get out of it. جہاں پہ دل مطمئن نہیں ہے نا, وہاں سے نکل جائیں. ایسے ہی دل مطمئن صرف ایک جگہ پہ ہوتا ہے, جب آپ کو عشق ہوتا ہے. پھر وہ کسی لڑکی سے ہو, اپنے ماں باپ سے ہو, آپ کے پروفیشن سے ہو. اور کچھ لوگوں کو اس سوسائٹی سے عشق ہو جاتا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ بلیم دیم, ویدر اٹس دا ڈرگز, دا پارٹیز, دا ویمن اور دا بلینگ. اگر آپ کو وہاں پہ عشق ہو گیا اینڈ یو گڈ ود اٹ, گو فار اٹ. ہمیں نہیں ہوا, ہمیں آپ میں رب نہیں دکھا, ہم واپس آ گئے. سمپل ایز دیٹ. تو دیٹ واز دا ہول اسٹوری بفور, سو آئی لیفٹ اٹ. اس کے بعد میں ایونٹ مینجمنٹ کرتا رہا. دیٹ کمپنی شٹ ڈاؤن فار سم ریزن. نہیں, وہ ان کا جو یہ تھا نا پروڈکشن ونگ تھا, وہ اس وقت وہ بند ہو گیا. تو اس کے ساتھ ہی ایک بالکل ساتھ والا دروازہ نا, ایک بلڈنگ تھی اس میں ملتان میں ہے, تو اس پہ 4th فلور پہ ہوتا تھا. اس کے ساتھ والا آفس ہوتا تھا سپر شیف کے نام سے. سپر شیف نے مجھے ہائر کیا ایز اے فوڈ بلاگر. می بینگ اے فوڈی, دیٹ واز اے ون ون فار می. بلاگر, یس. تو فوڈ بلاگ میں نے کیا کرنا تھا, میں نے فوڈ کے اوپر جو ہے نا ان کو لکھ کے دینا ہوتا تھا, اور وہاں سے میرا کانٹینٹ رائٹنگ کا جو ہے وہ سفر اسٹارٹ ہوا. اس کے بعد پھر فری لانس, پھر یو نو دا ریسٹ. عشق ہو گیا تو جو کانٹینٹ کریشن سے آئی نیو جو اسٹارٹ ہوا, ابتدا وہاں سے ہوئی, اور باقی پھر اس طرح چلتا رہا. اینڈ یہ ہوئی, اچھا میں نے اپنی جو BS کر کے وہ چھوڑ دیا تھا. آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ جابس, کیونکہ آئی وازنٹ آن گڈ ٹرمز ود مائی فادر. تو میں آئی ووڈنٹ ایون آسکنگ فار اے پینی. میں اب سیلف سفیشینٹ ہو گیا تھا تب سے. اچھا, جب میں نے یہ اس فیلڈ میں تھا نا, تو آئی ریئلائزڈ کہ آئی نیڈ ڈگری ٹو یو نو موو ٹو دا بگر پلیسز. تب میں نے اپنی MSc اسٹارٹ کی. ایوننگ کلاسز لیتا تھا میں, اور میرے ویکینڈ کلاسز ہوتے تھے. میں نے اپنی میڈیا سائنسز میں MSc کی, اینڈ دین آئی مووڈ ہیئر. کیونکہ آئی ریئلائزڈ کہ 3 بڑے شہر ہیں جہاں پہ a guy like me is going to be recognized. Either it's Karachi, Lahore or Islamabad. Karachi is no. میری نانی پورا ننیال کراچی سے, اینڈ آئی ہیٹ کراچی. یو ہیٹ کراچی؟ یس. اچھا, میں کئی سارے لوگ ہیں جن سے میں اکثر کہتا بھی ہوں کہ یار کراچی کا وزٹ کریں گے یا کراچی آئیں گے کبھی گھومنے کے لیے. وہ آگے سے مجھے یہی بولتا ہے کہ یار آنا ہے تو بے شک آ جاؤ. یہ گھومنے والا جو ساتھ لفظ ہے نا کہ گھومنا گھمانا اور یہ ساری چیزیں, اس کو اپنے ذہن سے نکال دو بالکل بھی. بٹ آئی ڈونٹ ہیٹ کراچی. اینڈ دا تھنگ از کہ اوکے, when did you move to Islamabad? It's been 5 years, I guess. Why Islamabad? The weather. سب سے پہلا جو فرسٹ اینڈ فور موسٹ ریزن تھا نا, دا ویدر. یہاں پہ تو تجھے ٹھنڈ بھی زیادہ لگتی ہے. بالکل نہیں لگتی. اچھا, میں ایک پوائنٹ مس کر گیا کہ گروئنگ اپ آئی واز ہیٹ انٹالرنٹ. مجھے پسینہ نہیں آتا, تو میں ملتان کی دھوپ میں تو ویسے ہی نہیں نکلتا تھا. واقعی بالکل نہیں نکل سکتا. یہاں کا موسم تو ملتان والوں کے لیے تو جنت ہے. امیجن گائے فرام 55 ڈگری ہیٹ وہ اسلام آباد کی ٹھنڈی ہواؤں میں آ جائے. میرے لیے تو اٹس نتھنگ لیس دین جنت. لوگ, میں یہاں پہ جو پوائنٹ ہے میرا, وہ پنڈی اور اسلام آباد کے بیچ میں جہاں میرا ریزیڈنس ہے, تو اسلام آباد والے کہتے ہیں کہ پنڈی رہتے ہو یار. میں نے کہا ڈوڈ آئی ایم فرام ملتان. پنڈی از ہیون فار می. آئی مین دا ویدر, دا جابز ہیئر, اور ڈیفینیٹلی بڑی مارکیٹ. تو میں جب یہاں پہ آیا تھا, تو یہاں پہ میں وہاں سے سوچ کے آیا تھا کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں, یہاں پہ آ کے مجھے 1 لاکھ روپے کی جاب آتے ہی مل جائے گی, اینڈ آئی ول بی سم تھنگ. وین آئی گاٹ ہیئر آئی ریئلائزڈ کہ
the picture is something different. ابھی کچھ اور بہت کچھ سیکھنا باقی ہے یہاں پہ. اچھا بڑے شہر کا اور چھوٹے شہر کا جو ایکسپوجر ہوتا ہے نا وہ بڑا میٹر کرتا. ملتان میں 5 ایگزیکٹلی. اب وہاں پہ 5 ڈیجیٹل میڈیا ایجنسیز ہیں گن کے, آپ کو فنگر ٹپس پہ لوگوں کا پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے, کس طرح کر رہا ہے, ایک کمپیٹیو مارکیٹ ہے, چل رہا ہے. یہاں پہ ہر دن ایک نیا چیلنج ہے آپ کے لیے, کچھ نیا سیکھنے کو مل رہا ہے. اچھا یہاں پہ میں ایک UK بیسڈ کمپنی کے ساتھ کووڈ کے دنوں میں کام کرتا رہا. وہاں پہ میں صرف ایک کانٹینٹ رائٹر تھا. وہاں کا جو اونر تھا نا اس نے مجھے کہا تھا جازب صرف زندگی میں نا ایک بلڈی کانٹینٹ رائٹر بن کے مت رہ جانا, ڈو سم تھنگ نیو. وہاں سے میں جو ہے وہ ایک اور ایجنسی میں گیا جہاں پہ میں نے وائس اوور اسٹارٹ کی ہے. آئی ریئلائزڈ آئی ہیو اے گڈ وائس ٹو, سو آئی یوز ٹو سنگ بیک ان کالج ٹو. تو آئی پٹ دیٹ. Why did you stop? I don't know. It's a follow question. I don't know, back to our track. Age or age what? Maturity took over. Okay, I would. What does it have to do with maturity, man? Okay, all right. I always sang when I was in the mood, and I would always sing when I was with friends. Okay. When I lost those friends. When was this? I mean, I've never heard of it from your mouth कि तू कभी गाना भी Ask Sabina. She's heard me singing. Okay. Ask Sabina. She'll tell you. Okay. And she loves me singing. I mean, she could sit in front of me. Oh, کہتی ہے جازب تو گاتا رہا ہے, مجھے سننا ہے. گاتا ہے, پاگل نہ ہو. You know Sabina. So okay, carry on. کہاں تھا میں؟ وائس اوور پہ. وائس اوورس پہ. اچھا میں ابھی جب بات کر رہا تھا نا کہ ایک تو پلیٹ فارم اور ایسے لوگ جو آپ کو ریکگنائز کریں. دس از اے بگ اوڈ ٹو اسجد عبداللطیف, مائی کرنٹ امپلائر. دس گائے ہی سو دا پوٹینشیل آن می. کہ میرا پہلا انٹرویو تھا جس میں نا بندہ میرے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ ہاں بھائی مروا کے آیا یا یہاں پہ مروانی ہے. تو میں نے یہ دیکھ لیا کہ بھائی یہ ایکسینٹرک آدمی ہے, یہ اپنے ساتھ چل جائے گا. That is when my career, took off. اس کے بعد you've been there, I've done documentaries, I've done events, I've done trainings, I've done voiceovers, you name it. Content کی کوئی بھی چیز, script writing سے لے کے mood boarding تک, everything I do now, I owe it to that man. صحیح. So he has given me a huge platform to showcase my skills. Otherwise I was a nobody. ابھی اگر مجھے انسٹاگرام پہ 4-5 ہزار لوگ جانتے ہیں ایٹ لیسٹ شکل سے یا فیس سے, کیوں؟ کیونکہ آئی ہیڈ دا کانفیڈینس کہ یار یہاں پہ اچھا ٹھیک ہے, آئی کین ڈو دس, آئی کین ڈو دس, آئی کین ڈو دیٹ. تو دیٹ از ہاؤ. چلو اٹس گڈ یار. کافی زیادہ ایکسپیرینس تو تیرا ہو چکا ہے کانٹینٹ کریشن میں, آئی وڈ سے. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ جو آج کل کے ینگسٹرز ہیں جو اسٹڈی کر تو رہے ہیں وچ از گڈ, لیکن آج کل کے ایٹماسفیئر جو ہمارا ارد گرد میں یہاں پہ جس طرح کا ایجوکیشن کا ماحول ہے یا پروفیشن کا ماحول ہے, جس طرح کے یو نیور نو کہ آپ اسٹڈی کرنے کے بعد آپ کو وہ اپرچونیٹیز ملیں گی, کیونکہ ہر کوئی بندہ جو ہے وہ اسٹڈی کر کے ڈگری لے کے باہر نہیں جا سکتا کوئی. ٹھیک ہے, کیونکہ آج کل کے ینگسٹرز کی زیادہ تر جو اپروچ ہے وہ باہر نکلنے کی, کیونکہ ریسنٹلی بھی میں کچھ انالیٹکس دیکھ رہا تھا, کئی سارے جو ینگسٹرز ہیں وہ ملک سے باہر گئے ہیں. اور دوسرا ایک سیکنڈ یار, دوسرا میرا جو سوال تھا پوچھنے دے نا چیز, ڈو کٹ دیٹ آؤٹ پلیز. This is the first interesting thing in this podcast. Right. Do ask me something that is interesting. This must go on. Yeah, sure. Go on. تو پوچھنا میں یہ چاہ رہا تھا بیسکلی کہ ویئر ڈو یو تھنک کہ ہمارے ینگسٹر جو ہے نا, یا یہ پوچھ لیتا ہوں میں ادھر سے کہ آج کل کے نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے. آئی مین صرف اسٹڈی یا لرن سم اسکلز ٹو along with the اسٹڈیز, یا صرف اسٹڈیز پہ آپ صرف فوکس نہیں کر سکتے. بڑا سمپل سا جواب ہے کہ آج کل کا جو کمپٹیشن ہے, آج کل کا جو دور ہے, وی ہیڈ اٹ ایزی آنیسٹلی. ہمارے ٹائم پہ پریشر نہیں تھا, کمپٹیشن نہیں تھا, پریشر نہیں. اب تو پیئر پریشر اتنا زیادہ ہے کہ یار تو نے وہ سیزن نہیں دیکھا, ڈوڈ یو آر سو اولڈ اسکول, یو آر مسنگ آؤٹ, یو آر لوزنگ اٹ مین. تو اب ہم کیا کرتے تھے, ہماری جو شامیں ہوتی تھیں وہ گلیوں میں پھرتے گزرتی تھیں, رائٹ. اب کا جو ینگسٹر ہے نا وہ اوور نائٹ سکسیس ڈھونڈ رہا ہے بیٹھ کے, ایسے ہی ریموٹلی. وہ چاہ رہا ہے کہ میں نا صبح اٹھوں تو میں سدھو موسے والا بن جاؤں. دیٹ کی ناٹ ہیپن اوور نائٹ. سب سے پہلے تو نا یہ جو اوور نائٹ سکسیس والا کیڑا ہے نا, if you want lucky, if you get lucky وہ ایک الگ بات ہے. وہی کہہ رہا ہوں نا. if you want something, if you want to be something on your own, you have to struggle. گھر سے نکلنا پڑے گا, اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا. ایسے ہی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں, اس کے بعد اسٹارٹ ایکسپلورنگ. Fail 100 times, fall down 100 times, stand up 101,
رائٹ, کہ جب تک وہ ایکسپلور نہیں کریں گے نا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا, تب تک دے ول بی ان اے ببل. اینڈ یو نیڈ ٹو پاپ دیٹ ببل ٹو بی بگ ٹوڈے. آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, اینی تھنگ یو ڈو, جسٹ میک شیور. اچھا, اسٹڈیز اور اسکلس کی بات ہے کہ آج کا جو یونیورسٹی گریجویٹ ہے نا, وہ جو باہر نکلتا ہے یونیورسٹی سے, اس کے پیر کیچڑ میں ہوتے ہیں لیکن اس کی نظر آسمان پہ ہوتی ہے. ایسے ہی وہ سوچتا ہے کہ میں تو سنجے سنگھانیہ بن گیا ہوں جی, ٹھیک ہے, ڈگری میرے ہاتھ میں آ گئی, اب تو جو ہے نا وہ کمپنی جو کرے کھڑی ہوں گی, ہمارے پاس جاب کر لو, 5 منٹ کی کر لو, ہماری پروفائل بہتر کرنے کے لیے کر دو. ایسا کچھ نہیں ہو رہا. یونیورسٹی سے جب اسٹوڈنٹ باہر نکلتا ہے تو اس کو 2 سال کے دھکے کھانے پڑتے ہیں کیونکہ اس کے پاس کوئی اسکل نہیں ہوتی. اس لوپ ہول کا نا بہت سارے آج کل کے انفلوئنسرز جو اپنا منجن بیچ رہے ہیں, امیزون کا, السلام علیکم ملینئر ہو, اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو وہ کر دیں, یہ کرنا ہے تو ہمارے پاس آ جائیں, 4 لاکھ روپے کی گرافک ڈیزائننگ سیکھ لیں. بیر شٹ مین, یوٹیوب پہ آپ کو ہر چیز مل جائے گی. صحیح ہے, آپ نے اسکل ڈیولپ کرنی ہے نا, یوٹیوب از گوئنگ ٹو بی یور گائیڈ. میری چھوٹی بہن ہے ابھی ریسنٹلی, شی از لائک ان 9th grade. میں اس کو بتا رہا تھا کہ مانو بلینڈر سیکھ لو, صحیح ہے, آپ جو ہے نا وہ 3D ماڈلنگ سیکھ لو, دیٹ از دا فیوچر, دیٹ از دا وے ٹو گو. یوٹیوب پہ آپ کو ہر چیز مل جائے گی. سیکنڈلی, صرف آپ کنفائن نہیں کر لیں اپنے آپ کو ٹو اے لیپ ٹاپ, گو آؤٹ دیئر اینڈ ایکسپیرینس تھنگس. کیونکہ جب تک آپ کارپوریٹ سیکٹر دیکھیں گے نہیں نا, تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ایکچولی یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. ہمارا جو ٹائم تھا 90s کا, ارلی 90s کا, آئی تھنک ہم لوگوں کو تو یہ اپرچونیٹیز بھی نہیں تھی, یہ یوٹیوب, ہمارے پاس ایکسپوجر نہیں تھا, فون نہیں تھا ہمارے پاس, اس طرح کی چیزیں. ہمارے تو خیر آئی تھنک 2000 کے بعد جو ہمیں پہلا فون ملا تھا وہ بھی نوکیا کا ملا تھا. اس میں بھی انٹرنیٹ ایکسیسیبل نہیں تھا, نہیں تھا, بالکل نہیں تھا. وہ کیا بولتے ہیں اس کو, وہ جو ایک فائل تصویر کی اگر ٹرانسفر کرنی ہو 3GB میں, وہ اس کا بھی ایک ملٹی میڈیا کا ایک وہ تصویر کا ایک آپشن ہوتا تھا. وہ بھی تب جب رنگین فون آئے تھے. ایگزیکٹلی, پہلا فون میرے ہاتھ میں جو آیا تھا وہ نوکیا 1100 تھا, بالکل اتنا. اب تو وہ دیکھو کہیں نظر آ جائے تو وہ لگتا ہے کہ یار یہ تو میرے ہاتھ سے بھی اتنا, اور یہ میں کس طرح سے یوز کرتا ہوں. اب کی جنریشن جو ہے وہ اپنا آئی فون لے کے پھر رہی ہے, آئی فون سے نیچے آج کی عوام بات نہیں کرتی ہے. ایسا ہی ٹھیک ہے. جہاں اس چیز نے, جہاں اس فون نے, جہاں اس ٹیکنالوجی نے آپ کی لائف کو بہت ساری چیزوں میں آسان کیا, وہاں بہت سارے ایسے اسپیکٹس ہیں جن کو بہت مشکل کر دیا. ایسا ہی ہے, آپ کا اسٹریس لیول اتنا زیادہ بڑھ گیا. ہمارے اماں ابا کو 50 سال میں آگے شروع ہوا نا, ہماری جنریشن کو 30 سال میں ہو رہا ہے. اور جو اب والی جنریشن جو اب آ رہی ہے, جین زی, وہ ابھی سے اسٹریسڈ آؤٹ ہے. سو ٹرو. کیوں یار, اس نے اتنا مہنگا ڈریس پہنا ہوا ہے, سوشل میڈیا پہ اس کے 2000 لائکس ہیں, ٹک ٹاک پہ اس کے اتنے وہ چلے گئے ہیں. یہ جو کٹ تھروٹ کمپٹیشن چل رہا ہے نا, اٹس گوئنگ ٹو کل دس جنریشن. اس سے آپ کو جو ہے نا, یو نیڈ ٹو اسٹینڈ آؤٹ, کچھ ایسا کریں جو اور کوئی نہ کر رہا ہو. گو اگینسٹ دا فلو. بہت مشکل ہوگا, سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہی اس کے لیے ہے جو کہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو باقی سننے کو تیار نہیں ہوتے, جو باقی نہیں کر رہے ہوتے. بٹ دیٹ از ویئر یو اسٹینڈ, دیٹ از ویئر یو شائن. اف یو اسٹے ان دا ڈارک, نو بڈی از گوئنگ ٹو سی یو. ونس یو اسٹیپ آؤٹ, تب یو گوئنگ ٹو شائن, یو ول ہیو دا پلیس ٹو شائن. تو آج کے ینگسٹرس کے لیے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جو یہ ہم نے جو اسٹریس لیا ہوا ہے نا سوشل میڈیا والا, اس کو تھرو آؤٹ کریں اپنی لائف سے. صحیح ہے. ونس دے ڈن ود دیٹ, اس کے بعد ساری چیزیں آئیں گی, اسکل ڈیولپمنٹ. کیونکہ جب اسٹریس لیول کم ہوتا ہے نا, آپ کا دماغ پراپرلی کام کرنا شروع کرتا ہے. یو ہیو سین می اسٹریسڈ آؤٹ lots of times in the past few months. Not months. Post. I've seen you dead already. ٹھیک ہے, you've seen me. ہم اب آگے ہو رہے ہیں. Like I just turned 30 this December. ہمیں اب آگے اسٹریس ہو رہا ہے, میرے اب آگے بال گرنا اسٹارٹ ہوا. بٹ اب کی جنریشن, it is going through a lot. Just be easy on yourself. Be who you are. یہ 2 چیزیں ہیں. Be easy on yourself and be who you are. یہ میرا میسج ہے to the younger generation. چلو, it was very nice talking to you brother. اور ان شاء اللہ تعالیٰ عزیز یہ سیشن وغیرہ ہم لوگ کرتے رہا کریں گے, بیکاز کافی مزہ آیا ہم لوگوں کو یہ پہلا سیشن کر کے آئے تھے. اور آئی وڈ سے کہ I'll call you again soon as I can انشاءاللہ تعالیٰ. I'll be there. Thank you so much یار. Thank you so much جی. اگر آپ کی بھی کوئی کہانی ہے, we're giving the link in the description. آپ کی اگر کوئی انٹرسٹنگ کہانی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کی کہانی جو ہے وہ اس سسٹم کو چینج کرنے میں کوئی کنٹریبیوشن کر سکتی ہے, سو ڈو لیٹ اس نو. ہم لوگ ایک بیسٹ آف دا بیسٹ کہانی جو ہے وہ نکالیں گے اور ول کال یو اپون آن دا پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ.